معزز سامعین السلام علیکم، میں سید ندیم حیدر آج آپ کے ساتھ اپنے چینل اسلامک نالج کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج پارہ نمبر 16 اور 17 کے حوالے سے آپ سے نالج شیئر کی جائے گی، جو کہ اسلامی معلومات اور قرآن میں اس کے حوالے سے جو علم بتایا گیا ہے، جس کو ہم جان کر مستفید ہو سکتے ہیں اور اپنی آخرت کو بہتر بنا سکتے ہیں اور دوسروں تک اس علم کو پہنچانے کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں آگے پارے کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا ہے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 16واں پارہ۔ اس پارے میں 3 حصے ہیں۔ نمبر 1 سورہ کہف کا بقیہ حصہ، نمبر 2 سورہ مریم کا مکمل، نمبر 3 سورہ طہ مکمل۔ سب سے پہلے سورہ کہف کے بقیہ حصے میں کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اس میں 2 باتیں یہ ہیں۔ نمبر 1 حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا قصہ، جو 15ویں پارے کے آخر میں شروع ہو کر 16ویں پارے کے شروع میں ختم ہو رہا ہے۔ نمبر 2 ذوالقرنین کا قصہ، حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ کی طرف سے یہ اطلاع ہوئی کہ سمندر کے کنارے ایک ایسے صاحب رہتے ہیں جن کے پاس ایسا علم ہے جو آپ کے پاس نہیں، تو آپ ان کی تلاش میں چل پڑے۔ چلتے چلتے آپ سمندر کے کنارے پہنچ گئے، جہاں آپ کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے ہوئی اور آپ نے ان سے ساتھ رہنے کی اجازت مانگی۔ انہوں نے اس شرط پر اجازت دی کہ آپ کوئی سوال نہیں کریں گے۔ پھر 3 عجیب واقعات پیش آئے۔ پہلے واقعے میں حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی کے تختے کو توڑ ڈالا جس کے مالکان نے انہیں کرایہ لیے بغیر بٹھا لیا تھا۔ دوسرے واقعے میں ایک معصوم بچے کو قتل کر دیا۔ تیسرے واقعے میں ایک ایسے گاؤں میں گرتی ہوئی بوسیدہ دیوار کی تعمیر شروع کر دی جس گاؤں والوں نے انہیں کھانا تک کھلانے سے انکار کر دیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تینوں مواقع پر خاموش نہ رہ سکے اور پوچھ بیٹھے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا۔ تیسرے سوال کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے جدائی کا اعلان کر دیا کہ اب آپ میرے ساتھ نہیں چل سکتے۔ البتہ تینوں واقعات کی اصل حقیقت انہوں نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ فرمایا کشتی کا تختہ اس لیے توڑا تھا کیونکہ آگے ایک ظالم بادشاہ کے کارندے کھڑے تھے جو ہر سالم اور نئی کشتی زبردستی چھین لیتے تھے۔ جب میں نے اسے عیب دار کر دیا تو یہ اس ظالم کے قبضے میں جانے سے بچ گئی۔ یوں ان غریبوں کا ذریعہ معاش محفوظ رہا۔ بچے کو اس لیے قتل کیا کیونکہ یہ بڑا ہو کر والدین کے لیے بہت بڑا فتنہ بن سکتا تھا، جس کی وجہ سے ممکن تھا کہ وہ انہیں کفر کی نجاست میں مبتلا کر دیتا۔ اس لیے اللہ نے اسے مارنے کا اور اس کے بدلے انہیں باکردار اور محبت و اطاعت کرنے والی اولاد دینے کا فیصلہ فرمایا۔ گرتی ہوئی دیوار اس لیے تعمیر کی کیونکہ وہ 2 یتیم بچوں کی ملکیت تھی۔ ان کے والد اللہ کے نیک بندے تھے۔ دیوار کے نیچے خزانہ پوشیدہ تھا۔ اگر وہ دیوار گر جاتی تو لوگ خزانہ لوٹ لیتے اور نیک باپ کے یہ 2 یتیم بچے اس سے محروم ہو جاتے۔ ہم نے اس دیوار کو تعمیر کر دیا تاکہ جوان ہونے کے بعد وہ اس خزانے کو نکال کر اپنے کام میں لا سکیں۔ نمبر 2 پر ذوالقرنین کا قصہ۔ یہ بڑا زبردست وسائل والا بادشاہ تھا۔ اس کا گزر ایک قوم پر ہوا جو ایک دوسرے وحشی قوم کے ظالم کا نشانہ بنی ہوئی تھی، جسے قرآن نے یاجوج ماجوج کا نام دیا ہے۔ ذوالقرنین نے یاجوج ماجوج پر دیوار چن دی۔ اب وہ قرب قیامت میں ہی ظاہر ہوگی۔ دوسرا حصہ سورہ مریم میں تقریباً 11 انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ 3 انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر قدر تفصیلی ہے۔ نمبر 1 حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت۔ اللہ تعالیٰ نے ذکر علیہ السلام اور ان کی اہلیہ کو بڑھاپے میں بیٹا عطا فرمایا، جسے نبوت بھی سرفراز فرمایا۔ نمبر 2 پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا اور انہیں بچپن میں ہی گویائی عطا فرمائی۔ نمبر 3 پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنے والد کو دعوت، شرک نہ کریں، اللہ نے مجھے علم دیا ہے، میری بات مان لے، شیطان کی بات نہ مانیں، وہ اللہ کا نافرمان ہے، اس کی مانیں گے تو اللہ کا عذاب آئے گا۔ باقی 8 انبیاء کرام علیہ السلام کا یا تو بہت مختصر ذکر ہے یا صرف نام آیا ہے۔ نمبر 4 پر حضرت موسیٰ علیہ السلام، نمبر 5 پہ حضرت ہارون علیہ السلام، نمبر 6 پہ حضرت اسماعیل علیہ السلام، نمبر 7 پہ حضرت اسحاق علیہ السلام، نمبر 8 پہ حضرت یعقوب علیہ السلام، 9 پر ادریس علیہ السلام، نمبر 10 پر حضرت آدم علیہ السلام، 11 پر حضرت نوح علیہ السلام۔ سورہ طہ میں 3 باتیں یہ ہیں۔
نمبر 1 تسلی رسول، نمبر 2 حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، نمبر 3 حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ۔ سب سے پہلے تسلی رسول کے حوالے سے پڑھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کی تلاوت اور دعوت دونوں میں بے پناہ مشقت اٹھاتے تھے۔ راتوں کو نماز میں اتنی طویل قرات فرماتے کہ پاؤں مبارک میں ورم آ جاتا، اور پھر انسانوں تک قرآن کے ابلاغ اور دعوت میں بھی اپنی جان جوکھوں میں ڈالتے تھے، اور جب کوئی اس دعوت پر کان نہ دھرتا تو آپ کو بے پناہ غم ہوتا۔ اس لیے رب کریم نے کئی مقامات پر آپ کو تسلی دی ہے۔ یہاں بھی یہی سمجھایا گیا کہ آپ اپنے آپ کو زیادہ مشقت میں نہ ڈالیں۔ اس قرآن سے ہر کسی کا دل ہدایت نہیں لے سکتا، یہ تو صرف اس شخص کے لیے ہدایت و نصیحت ہے جو دل میں اللہ کا خوف رکھتا ہو۔ نمبر 2 حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو حالات اس صورت میں بیان کیے گئے ہیں، ان کو ذہن نشین کرنے کے لیے چند عنوانات قائم کیے جا سکتے ہیں، یعنی باری تعالیٰ کے ساتھ شرف ہم کلامی، دریا میں ڈالا جانا، تابوت کا فرعون کو ملنا، پوری عزت اور احترام کے ساتھ رضاعت کے لیے حقیقی والدہ کی طرف آپ کو لوٹا دینا، آپ سے ایک کھپتی کا قتل ہونا لیکن اللہ کا آپ کو قصاص سے نجات دلانا، آپ کو کئی سال تک مدین میں رکھنا، اللہ کی طرف سے آپ کو اور آپ کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو فرعون کے پاس جانے کا حکم، فرعون کے ساتھ مواعظہ حسنہ کے اصول کے تحت مباحثہ، فرعون کا موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرنے کے لیے جادوگروں کو جمع کرنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فتح، ساحروں کا قبول ایمان، راتوں رات بنی اسرائیل کا اللہ کے نبی کی قیادت میں مصر سے خروج، فرعون کا مالاؤ لشکر تعقوب اور ہلاکت، اللہ کی نعمتوں کے مقابلے میں بنی اسرائیل کا ناشکراپن، سامری کا بچھڑا بنانا اور اسرائیلیوں کی ضلالت، تورات لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طور سے واپسی اور اپنے بھائی پر غصے کا اظہار، حضرت ہارون علیہ السلام کا وضاحت کرنا وغیرہ وغیرہ۔ نمبر 3 پہ حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرما کر مسجود ملائکہ بنایا۔ سب فرشتوں نے سجدہ کیا مگر شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا، اب یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، جنت میں رہو، یہاں آرام ہی آرام ہے، نہ تم بھوکے ہوتے ہو نہ ننگے، نہ پیاسے ہوتے ہو نہ دھوپ سے تکلیف اٹھاتے، پس فلاں درخت کے قریب نہ جانا۔ مگر شیطان نے وسوسہ پیدا کیا، حضرت آدم و حوا علیہ السلام نے شجر ممنوع میں سے کچھ کھا لیا، اللہ نے انہیں جنت میں سے نکال دیا، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، اللہ نے انہیں معاف فرما دیا، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 17واں پارہ۔ اس پارے میں 2 صورتیں ہیں، نمبر 1 سورہ انبیاء، نمبر 2 سورہ حج۔ سورہ انبیاء میں 3 باتیں یہ ہیں، نمبر 1 قیامت، رسالت، توحید۔ سب سے پہلے قیامت کے حوالے سے پڑھتے ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ قیامت کا وقوع اور حساب کا وقت بہت قریب آ گیا ہے، لیکن اس ہولناک دن سے انسان غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ نیز قرب قیامت میں یاجوج اور ماجوج کو کھول دیا جائے گا اور وہ ہر بلندی سے اتر رہے ہوں گے۔ نیز مشرکین اور ان کے اصنام قیامت کے دن دوزخ کا ایندھن بنیں گے۔ نمبر 2 پہ رسالت کے ضمن میں 17 انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، نمبر 2 پہ حضرت ہارون علیہ السلام، نمبر 3 حضرت ابراہیم علیہ السلام، نمبر 4 حضرت لوط علیہ السلام، نمبر 5 حضرت اسحاق علیہ السلام، نمبر 6 حضرت یعقوب علیہ السلام، نمبر 7 حضرت نوح علیہ السلام، نمبر 8 حضرت داؤد علیہ السلام، نمبر 9 حضرت سلیمان علیہ السلام، نمبر 10 حضرت ایوب علیہ السلام، نمبر 11 حضرت اسماعیل علیہ السلام، نمبر 12 حضرت ادریس علیہ السلام، نمبر 13 حضرت ذوالکفل علیہ السلام، نمبر 14 حضرت یونس علیہ السلام، نمبر 15 حضرت زکریا علیہ السلام، نمبر 16 حضرت یحییٰ علیہ السلام اور نمبر 17 حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ ان 17 میں سے کچھ انبیاء کرام علیہ السلام کے قصے قدر تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں اور باقیوں کا اجمالی ذکر ہے۔ انبیاء سابقہ کے قصے بیان کرنے کے بعد بتایا گیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین اور دنیا میں
سارے جہانوں کے لیے رحمت ہیں۔ آپ نے اللہ کا پیغام انسانوں تک پہنچا دیا، مگر جب ہر قسم کے دلائل پیش کرنے کے بعد بھی لوگ نہ سمجھے تو آپ نے اللہ سے دعا کی کہ اسی دعا پر یہ سورہ ختم ہوتی ہے۔ دعا یہ ہے، رب احکم بالحق وربنا الرحمن المستعان علی ما تصفون۔ اے میرے پروردگار، حق کا فیصلہ کر دیجئے، اور ہمارا پروردگار بڑی رحمت والا ہے، اور جو باتیں تم بتاتے ہو ان کے مقابلے میں اسی کی مدد درکار ہے۔ توحید پر 6 دلائل کا ذکر کیا گیا ہے۔ آسمان اور زمین دونوں ملے ہوئے تھے، ہم نے دونوں کو جدا جدا کر دیا۔ ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے بنایا ہے۔ ہم نے زمین میں پہاڑ بنائے تاکہ لوگوں کے بوجھ سے زمین ہلنے نہ لگے۔ ہم نے زمین میں کشادہ راستے بنائے تاکہ لوگ ان پر چلیں۔ ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا، رات دن سورج اور چاند کا نظام بنایا، ہر ایک اپنے اپنے مدار میں انتہائی تیز رفتاری سے گھوم رہا ہے، نہ ان میں ٹکراؤ ہوتا ہے اور نہ ہی وہ خلط ملط ہوتے ہیں۔ جو بھی عقیدہ توحید اپنا لے، نبی علیہ السلام کی اطاعت کرے اور اللہ کے سامنے حساب کا خوف دل میں رکھے تو اللہ اسے اپنی جنت انعام میں عطا کریں گے۔ نمبر 2 پہ سورہ حج میں 6 باتیں بیان کی گئی ہیں، جو کہ یہ ہیں۔ نمبر 1 قیامت کے حوالے سے کہ قیامت کی ہولناکیوں کے دل دہلانے والی منظر کشی کی گئی ہے۔ نمبر 2 پہ تخلیق انسان سے موت تک 7 مراحل، جن میں نمبر 1 مٹی، نمبر 2 منی، نمبر 3 خون کا لوتھڑا، نمبر 4 بوٹی، نمبر 5 بچہ، نمبر 6 جوان، نمبر 7 بوڑھا۔ پھر نمبر 3 پہ ملل اور مذاہب کے لحاظ سے 6 گروہ: مسلمان، یہودی، صابی، ستارہ پرست، عیسائی، مجوسی، سورج اور آگ کا پجاری، مشرک، بت پرست۔ نمبر 4 پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اعلان حج۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جبل ابی قیس پر کھڑے ہو کر حج کا اعلان کیا تھا۔ یہ اعلان اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے زمین و آسمان میں رہنے والوں تک پہنچا دیا تھا۔ نمبر 5 پہ مومنوں کے 4 علامات۔ نمبر 1 اللہ کا خوف، نمبر 2 مصائب پر صبر، نمبر 3 نماز کی پابندی، نمبر 4 نیک مصارف میں خرچ کرنا۔ نمبر 6 پہ دیگر احکامات ہیں، جن میں مثلاً مناسک حج، اقامت صلاۃ، ادائیگی زکوٰۃ، جانوروں کی قربانی اور جہاد وغیرہ شامل ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔